سورۃ الحجرات آداب اور شان و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر و مسلمانوں کے لیے اہم ہدایات۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلندی، آداب و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، یعنی یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نزول کے اعتبار سے 106 نمبر ہے، جبکہ قرآن و فرقان حمید میں اشاعت کے حساب سے 49واں نمبر ہے۔ اس سورت کی کل 18 آیات ہیں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلندی، آداب و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور شان و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ آداب و شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہونے والی آیات ترجمہ۔ آیت نمبر 1۔ مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ روضہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے اوپر بھی بہت ہی نمایاں طور پر لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 3۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5۔ اور اگر وہ صبر کیے رہتے ہیں یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے ہو تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمایاں ہدایات والی آیات۔ نمبر 1۔ خبر کی تصدیق ضرور کیا کرو۔ مومنو، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادام ہونا پڑے گا۔ آیت نمبر 6۔ لڑائی کرنے والے مسلمانوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ آیت نمبر 10۔ مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے۔ مومنو، مرد مردوں سے تسخیر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 11۔ گمان اور تجسس اور غیبت سے پرہیز۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گاہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔
آیت نمبر 12۔ قوم اور قبائل بنانے کا مقصد صرف شناخت ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 13۔ اسلام لانے اور ایمان لانے میں فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ نمبر 8۔ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دیانت داری جتاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کے سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمانوں ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرط یہ کہ تم سچے مسلمان ہو۔ آیت نمبر 17۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ انتہائی اہم نوٹ۔ آیت نمبر 18۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن مجید اور فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ترجمہ و تشریح کرنے کی جسارت مجھ جیسے انتہائی گناہ گار بندہ کے بس کی بات نہیں۔ مجھ جیسا گناہ گار بندہ نقل سے نقل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے، اس لیے تحریر میں خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، بندہ ناچیز اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم اور فرقان حمید میں درج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر پکا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔